السلام علیکم بیٹا۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے طلب کی لچک۔ دیکھیں بیٹا، ہم نے اس سے پہلے قانون طلب پڑھا تھا۔ قانون طلب کیا ہے؟ وہ صرف ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی شے کی قیمت میں کمی سے طلب پھیل جائے گی اور کہ قیمت میں اضافے سے طلب سکڑ جائے گی، لیکن مقداری نوعیت میں نہیں بتاتا کہ کتنی مقدار، وضاحت نہیں کرتا۔ تو جس طرح میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ایک سڑک جا رہی ہے، مثال کے طور پہ مختوم شیخ سے ملتان کی طرف۔ اگر ایک صرف ایرو کا نشان لگا دیں کہ جو ملتان کی طرف جس کا رخ ہو، تو اس سے صرف ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ ملتان اس طرف ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ کتنے کلومیٹر پہ، جب تک ہم اس پر یہ نہیں لکھیں گے کہ کتنے کلومیٹر ہے۔ تو اسی طرح بیٹا یہ یہاں بھی قانون طلب صرف ڈائریکشن بتاتا ہے، مقدار نہیں بتاتا۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا طلب کی لچک کو زیر بحث لینا پڑتا ہے۔ تو طلب کی لچک کیا ہے بیٹا؟ اس کا سب سے پہلے جو تصور تھا وہ ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے پیش کیا تھا۔ پروفیسر اسٹونین ہیک کے مطابق طلب کی لچک ایک فنی اصطلاح ہے، یعنی ٹیکنیکل ایک وہ ہے جسے معیشت دان کسی شے کی قیمت میں تبدیلی کے پیش نظر اس کی طلب کی درجہ حساسیت کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح پروفیسر فرگوسن کے مطابق طلب کی لچک کسی شے کی نسبتی قیمت میں تبدیلی کے پیش نظر اس کی مقدار طلب میں رد عملیت کا درجہ ہے۔ الفریڈ مارشل نے اس کی جو تعریف کی ہے کہ کسی شے کی طلب میں تبدیلی کی وہ نسبتی شرح جو اس کی قیمت میں ہونے والی نسبتی کی شرح پر بنا پر واقع ہو، طلب کی قیمت لچک کہلاتی ہے۔ طلب کی لچک کی جو آسان ترین، یا ہم یوں سمجھتے ہیں کہ کسی شے کی قیمت میں آنے والی تناسبتی تبدیلی کی بنا پر اس شے کی طلب میں آنے والی تناسبتی تبدیلی کو طلب کی لچک کہتے ہیں، یا کسی شے کی قیمت میں فیصد تبدیلی کی بنا پر اس شے کی طلب میں آنے والی فیصد تبدیلی کو قیمت کی لچک کہتے ہیں۔ تو طلب کی تشریح میں ہم دیکھتے ہیں کہ طلب کی لچک کو فیصد یا تناسبتی لحاظ سے دو وجوہات پر بنایا گیا۔ نمبر 1، کسی شے کی طلب میں چونکہ قیمت اور طلب کی پیمائش اکائیاں مختلف ہے، لہٰذا وہ مختلف اکائیوں کی صورت میں پیمائش کردہ تصور طلب قیمت میں تبدیلی کا موازنہ کرنا ہو تو دونوں تصورات کی فیصد تبدیلی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں بیٹا، ہمارے ہاں قیمت تو روپے میں ہے، لیکن چیزوں کا جو میجرمنٹ ہے وہ مختلف ہے۔ کوئی کلو گرام میں ہے، کوئی لیٹر میں ہے، کوئی ملی لیٹر ہے، کوئی گرام میں استعمال ہوتی ہے۔ اس طرح ہم تو اس کو پھر آپس میں موازنہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا ہم دونوں میں فیصد تبدیلی دیکھ لیں کہ قیمت میں اتنے فیصد تبدیلی سے طلب میں اتنے فیصد تبدیلی آئی ہے، اس سے زیادہ آئی ہے یا اس سے کم آئی ہے۔ مثبت یا منفی علامت۔ عام طور پر طلب منفی جھکاؤ کا حامل ہوتی ہے، یعنی کسی شے کی قیمت اور طلب میں مخالف سمتوں میں تبدیلی ہے تو قیمت میں اضافہ عام طور پر طلب میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح قیمت میں کمی مقدار طلب میں اضافہ۔ تو طلب کی قیمت لچک معلوم کرنے خواہ ہم مثبت رقم کو منفی رقم یا منفی رقم کو مثبت رقم میں تقسیم کریں، ہر صورت میں جواب منفی کی علامت کے ساتھ ہوگا۔ لچک کی قدر اکائی سے کم یا اکائی سے زیادہ۔ اگر منفی علامت کو نظر انداز کر بھی رہیں تو ہمارے پاس جو جواب آتا ہے وہ اکائی کے برابر بھی آ سکتا ہے، اکائی سے کم بھی آ سکتا ہے،
اور اکائی سے زیادہ بھی آ سکتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قیمت میں تبدیلی سے طلب کس طرح تبدیل ہوتی ہے۔ اس کے برابر ہے تو اکائی کے برابر، اس سے کم ہے تو اکائی سے کم، اور اس سے زیادہ ہے تو اکائی سے زیادہ ہے۔ زیادہ لچکدار طلب، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایسی طلب جس میں قیمت میں تو معمولی سی تبدیلی آئے لیکن طلب میں بہت زیادہ تبدیلی آ جائے تو اس کو زیادہ لچکدار طلب کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہمارے پاس سامان تعشیات ہے، جس میں اے سی، گاڑیاں، فریج وغیرہ، ایئر کنڈیشن اور ایسی لگژریز آئٹمز ہیں۔ ان میں ہم جب قیمت میں تھوڑی سی تبدیلی دیکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو طلب میں ہے تبدیلی وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو زیادہ لچکدار کا نام دیا گیا ہے۔ دیکھیں یہاں پر قیمت اور طلب کا ڈائیگرام بنایا گیا ہے، تو آپ دیکھیں جب قیمت 10 روپے ہے تو کوئی چیز 2 کلو بکتی ہے، اور جب اس کی قیمت کیا 5 ہو جاتی ہے تو اس کی طلب بڑھ کر 4 ہو جاتی ہے۔ تو آپ اس میں یہاں سے دیکھیں خط طلب بنایا ہوا ہے، تو جس میں آپ باکسز دیکھ رہے ہوں گے کہ جس میں ایرو کے نشان ہے، جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ قیمت کتنی تبدیل ہو رہی ہے اور طلب کتنی تبدیل ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں میں واضح طور پہ تبدیلی ہے۔ کم لچکدار میں کیا ہے کہ کسی شے کی قیمت میں آنے والی تناسبی تبدیلی کے مقابلے میں اس شے کی طلب میں ہونے والی تناسبی تبدیلی کم ہے، اور یہ عام طور پہ ضروریات زندگی ہوتی ہیں جیسے گھی، چینی، آٹا وغیرہ۔ تو اس میں دیکھیں ہم نے گوشوارہ میں دیکھتے ہیں کہ قیمت 10 روپے ہے تو طلب بھی 10، لیکن قیمت کم ہو کر 5 روپے ہو گئی لیکن طلب صرف بڑھ کر 12 ہوئی ہے، تو صرف 2 کلو، جبکہ قیمت کیا 50% کم ہو رہی۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ چیزیں آلریڈی ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں تقریباً اس سے جتنی ہمیں چاہیے، تو ان کی قیمت میں کمی سے تھوڑا بہت اضافہ ہوتا ہے، ادروائز ہم اس میں اتنا زیادہ تو جو آپ کو ڈائیگرام سے بھی نظر آ رہا ہے باکسز جو جس میں ایرر کے نشان بنے ہوئے ہیں کہ دیکھیں قیمت میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے لیکن طلب میں کیا ہے کم مقدار میں تبدیلی ہے۔ طلب کی لامحدود لچک، یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ قیمت میں تو کوئی تبدیلی نہیں آتی لیکن طلب میں جو تبدیلی آتی ہے وہ لامحدود ہے، یعنی اس پر ایک قیمت فکس ہے، اس پر آپ اپنی طلب جتنی مرضی بڑھاتے جائیں تو اس کو ہم لامحدود لچک کہیں گے۔ صفر لچک کیا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جناب اس میں قیمت میں تبدیلی آتی ہے لیکن مقدار میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس لیے یہ کیا ہے صفر لچک لاتا ہے، اور اس میں جو خط ہوتا ہے وہ عمودی ہوتا ہے، یعنی اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر کی طرف۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے ڈائیگرام سے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اس طرح یہ بیٹا ہمارے پاس کیا ہے طلب کی لچک کا ٹاپک ہے، اور اس میں کچھ اس کے ساتھ کہ طلب کتنی اقسام کی ہو سکتی ہے جو ہم نے پڑھے۔ اللہ حافظ۔